پھر آگے طویلے کی آخر اتنے 32 دانت مار رہے ہیں تو کیا ضربہ والا معنی نہیں ہے؟ اور اس کے ماننے والے ہیں مطلقاً کہ جنہوں نے اس پر اکتفا کر لیا ہے کہ قبلہ نے چونکہ ہمارے سے کبھی پڑھ لیا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو وہ جہل مرکب کے مریض ہیں سارے، ایک ایک بات اس نے اتنے گھپلے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو یعنی فرق عام واضح قرآن کی اتنی آیات بتا رہی ہیں۔ اب دوسری حدیث شریف جو ہے جس کا نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھا 3093، 3093 والی جو حدیث ہے یہاں پر بھی نصیبہ موجود ہے، یہ ہے 3093۔ ویسے جو بیروت کا چھاپا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756، وکانت فاطمہ، تو یہاں تو استمرار بھی ہے اور یہاں ارسلت نہیں ہے کہ کسی کو بھیجا، وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسأل ابا بکر، تسأل میں یا فاعل ہے، ضمیر راجع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطالبہ کرتی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس چیز کا؟ نصیبہ، اپنے حصے کا۔ یعنی ان کے نزدیک تو ایک بات طے شدہ تھی، ان کا ایک موقف تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، وہ یہ نہیں کہ ابھی آئی ہیں کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، جس طرح ہمیں خط کے لکھنے والوں نے ملتان سے اس طرح لکھا کہ وہ سوال کر رہی تھی، سوال کر، عجیب بات ہے، عجیب شیخ الحدیث ہے۔ سوال کیا کر رہی تھی؟ سوال بمعنی کویسچن یا استفسار نہیں ہے، سوال بمعنی مطالبہ ہے کہ وہ آپس نے دماغ میں اپنی دلیل کی روشنی میں اپنا حق سمجھی بیٹھی تھی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا حق مانگا۔ اب یہاں تعویل کیسے کوئی ہو سکتی ہے؟ لکھا تسأل ابا بکر نصیبہ، یہ نہیں ہے ان نصیبہ، ان نہیں ہے، کسی نسخے میں بھی نہیں ہے، کسی شرح میں نہیں ہے، نصیبہ۔ اور وہ دوسرا جو ہے وہ تو اما او بڑا لمبی معذوف عبارت ماننی پڑے گی، تو تب جا کے وہ بن سکتا ہے جو طاہر القادری کے ذہن میں ہے، کسی کتاب میں تو وہ نہیں ہے۔ تو تسأل ابا بکر نصیبہ مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدک، تو یہاں واضح طور پر آگے ذکر ہے مفعول بھی ثانی، اور تسأل متعدی بنفس ہی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا یہ بمعنی کویسچن یا استفسار نہیں ہے بلکہ بمعنی مانگنا ہے، معنی طلب کرنا ہے، معنی مطالبہ کرنا ہے، معنی دعویٰ کرنا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ مجھ کو دیا جائے، نہ یہ کہ خیالی مطلب کہ وہ پالیسی بنوانا چاہتی تھیں، وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھیں۔ ہرگز وہ سوائے طاہر القادری کے دماغ کے وہ کہیں بھی اسلامی لٹریچر میں وہ لفظ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر جب اس کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں تو وہاں خود تسألو کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے۔ تسألو کا مطلب یہ نہیں لکھا ہوا تستفسرو، استفسار کرتی ہیں، بلکہ تسألو کا مطلب تطلب لکھا ہوا ہے، طلب کرتی ہیں، یعنی جو معنی ہم تسألو کا کرتے آ رہے ہیں وہ لفظ بھی ہو بہو جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ 3711 نمبر کتاب و فضائل صحابہ، باب و مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، یعنی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فضائل کا جو باب صحیح بخاری میں ہے اس باب کی پہلی حدیث 3711، اس کے کیا الفاظ ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی
اللاتی بالمدینہ و فدق تطلبو. اب تسألو کے بعد خود تطلبو ہے. اب پیچھے گنجائش کیا رہ گئی؟ تسألو کے بعد 4 لفظوں کے بعد تطلبو ہے، یعنی خود اس سوال کی کیٹیگری معین کی گئی کہ یہ بمانا کویسچن کرنا نہیں تھا بلکہ طلب کرنا ہے. وَتَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَقْ، کہ جو فدق اور مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس کو طلب کر رہی تھیں، سرکار کا چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو طلب کر رہی تھیں. اب یعنی جو حدیث جس پر بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے جو دور سے قواعد بتا کے لا کے سمجھایا کہ ان نہیں ہے یہاں پر، اور ان ہو تو پھر بمانا سوال کویسچن ہو سکتا ہے، ان نہیں ہے. اب خود اس حدیث میں، اور یہ دعوے دار ہے کہ میں مناقب بڑے بیان کرتا ہوں سیدہ پاک کے، تو بخاری سب سے بڑی مناقب سیدہ والی کتاب جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں سے، اس کا جو بابو منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی پہلی حدیث ہے. اس پہلی حدیث میں تسألو کا تطلبو آگے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں ہی گڑبڑ کر رہا ہے. اور پھر یا تو دروغ گورا حافظہ نیست، یا پھر یہ ہے کہ دروغ گو است و خائن ہم است. اس نے یہ حدیث جو ہے وہاں بھی لکھی. اب وہ میں نے دیکھ لی مثلا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں اس نے معنی استفسار کیا، اس کے بعد یہ جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر